السلام علیکم دوستو، ہم آپ سن رہے ہیں کوانٹم ریڈرز، بالکل وہ چینل جہاں کتابیں صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ ان کے خیالات، فلسفے، تاریخ اور دنیا پر ان کے اثرات کو بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سنتے بلکہ ان نظریات کو دریافت کرتے ہیں جنہوں نے انسانوں، معاشروں، ریاستوں اور تہذیبوں کی تشکیل کی۔ ہم ان سوالات کا تعاقب کرتے ہیں جنہوں نے صدیوں سے مفکرین، رہنماؤں، مصنفین اور دانشوروں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ صحیح۔ اور آج ہم اس فکری سفر کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک ایسی کتاب کے مقدمے کو سمجھنے جا رہے ہیں جس نے جس نے عالمی سیاست کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ بالکل، اور یہ کتاب ہے ہنری کسنجر کی ورلڈ آرڈر۔ ہاں، ورلڈ آرڈر۔ اور سننے والوں کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی عام تبصرہ نہیں ہوگا۔ ہم اس کتاب کی مدد سے آج کی عالمی حکومتوں کے کام کرنے کے طریقوں کو اور ان کی خرابیوں کو کھول کر سامنے رکھیں گے۔ جی، اور سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر یہ عالمی نظام یعنی ورلڈ آرڈر اصل میں ہے کیا، اور ہم اس غیر معمولی سفر کا آغاز کیوں کر رہے ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آغاز کرتے ہیں 1961 کے ایک واقعے سے۔ ایک نوجوان ایکیڈیمک تھے جنہوں نے امریکہ کے سابق صدر ہیری ایس ٹرومن سے ملاقات کی اور ان سے ایک بہت ہی سیدھا سا سوال پوچھا۔ اچھا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ انہیں اپنی صدارت کے کس کام پر سب سے زیادہ فخر ہے۔ اب عام طور پر عظیم رہنما ایسی بات پر اپنی فتح کا ذکر کرتے ہیں نا۔ ہاں بالکل، یعنی وہ جنگوں کی فتح یا دشمن کو تباہ کرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ دشمن کو مکمل شکست دینے کے بعد انہیں واپس اقوام کی برادری یعنی کمیونٹی آف نیشنز کا حصہ بنایا۔ یہ واقعی حیران کن جواب تھا، اور ٹرومن اس بات پر بہت مطمئن تھے کہ انہوں نے ایک ایسے نظام کو بنانے میں حصہ لیا جو انسانیت اور جمہوری اقدار پر مبنی تھا۔ ہاں، جسے آج کل رولز بیسڈ سسٹم کہا جاتا ہے، جس میں آزاد تجارت، جمہوریت اور انسانی حقوق شامل تھے۔ اور جن نوجوان نے یہ سوال پوچھا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود ہنری کسنجر تھے۔ بالکل، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس پر کسنجر نے یہ پوری داستان یہ کتاب لکھی ہے۔ دیکھیں، آج جس رولز بیسڈ نظام کو بچانے کی دنیا بھر میں بات کی جاتی ہے، اس سے دنیا کے بہت سے خطے مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، یعنی مغرب کے باہر کے ممالک اسے قبول نہیں کرتے؟ حصہ تھا ہی نہیں۔ جب یہ عالمی قوانین بن رہے تھے تو ان میں سے بیشتر ممالک تو غلامی میں تھے یا انہیں بہت کمزور سمجھا جاتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان قوانین کو تبدیل کیا جائے۔ اس کو اگر میں ایک آسان مثال سے سمجھاؤں تو سوچیں دنیا ایک بورڈ گیم کی طرح ہے۔ دلچسپ مثال ہے۔ ہاں، تو صدیوں پہلے کچھ طاقتور کھلاڑیوں نے مل کر اس گیم کے رولز بنا دیے اور باقی دنیا کو وہ رولز ماننے پر مجبور کیا۔ جی لیکن اب جو نئے کھلاڑی ہیں وہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ بالکل، اور اب وہ نئے کھلاڑی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ گیم ان پرانے رولز پر نہیں کھیلیں گے جو بند کمروں میں ہم سے پوچھے بغیر بنائے گئے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ جیسے ہم عالمی نظام کہتے ہیں جی، وہ تاریخی طور پر کبھی پوری دنیا پر لاگو ہی نہیں رہا؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا اس پوائنٹ کو۔ اصل میں عالمی نظام نام کی کوئی چیز تاریخی طور پر کبھی تھی ہی نہیں۔ جسے آج ہم ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، وہ دراصل صرف 400 سال پہلے یورپ کے ایک چھوٹے سے گاؤں ویسٹ فالیا میں بننے والا ایک مقامی نظام تھا۔ ویٹ ریئلی؟ صرف ایک مقامی نظام؟ جی ہاں، یہ پوری دنیا کا نظام نہیں تھا۔ یہ صرف یورپ کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، اور بعد میں اسے پوری دنیا پر تھوس دیا گیا۔ تو اس کتاب کا مرکزی سوال پھر یہی بنتا ہے کہ جب دنیا میں اتنے مختلف طرز زندگی ہیں اور اتنی الگ تاریخیں ہیں تو کیا ان سب کو ملا کر واقعی ایک مشترکہ نظام بنایا جا سکتا ہے؟ بالکل، یہی اس کتاب کی بنیادی بحث ہے، اور اس کی ایک بہت خوبصورت مثال 1971 کی ہے، جب کسنجر خود چین گئے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات چین کے عظیم رہنما شو این لائے سے ہوئی تھی۔ اچھا، تو ان کی وہاں کیا گفتگو ہوئی؟ کسنجر نے ان سے کہا کہ امریکہ کے نزدیک چین ہمیشہ سے ایک
لینڈ آف مسٹری رہا ہے، یعنی ایک پر اسرار سرزمین. تو زو این لائی نے انتہائی تحمل سے جواب دیا کہ چین کوئی لینڈ آف مسٹری نہیں ہے، بس آپ اس سے واقف نہیں ہیں. واہ، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی تاریخ کو اور ان کے پس منظر کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اسے پراسرار کہہ دیتے ہیں. 100%. اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسنجر نے اپنی کتاب میں نظام کو قائم رکھنے کی 2 لازمی شرطیں بیان کی ہیں. اور وہ 2 شرطیں کیا ہیں؟ ایک ہے قانونیت یعنی لیجیٹیمیسی، اور دوسری ہے طاقت کا توازن یعنی بیلنس آف پاور. ان کے مطابق ان دونوں کے بغیر کوئی نظام نہیں چل سکتا. مجھے یہاں اس نقطے پر تھوڑا سا اختلاف یا پش بیک کرنا ہے. بالکل. اگر فرض کریں دنیا میں صرف طاقت کا توازن ہو، یعنی سب کے پاس برابر کی تباہ کن طاقت ہو اور کوئی اخلاقی یا قانونی بنیاد نہ ہو، تو کیا وہ امن ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے. میرا مطلب ہے لوگ اکثر قانون سے کم اور سامنے والے کی طاقت سے زیادہ ڈر کر چپ رہتے ہیں. تو اس ڈر کو قانونیت کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ وہ صرف جنگ کا انتظار ہی ہے نا؟ بالکل، آپ ٹھیک سوچ رہے ہیں. لیکن ڈر سے قائم ہونے والا امن اصل میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا. کسنجر اسی لیے کہتے ہیں کہ طاقت بنا قانون کے خود کو تباہ کر لیتی ہے. صحیح. اگر سب کے پاس صرف طاقت ہو اور وہ اس نظام کو منصفانہ نہ مانتے ہوں یعنی قانونیت نہ ہو، تو وہ وقت آنے پر اس نظام کو توڑ دیں گے. اس لیے نظام اور آزادی یعنی آرڈر اینڈ فریڈم ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. یعنی ایک چیز دوسری کو بیلنس کرتی ہے. لیکن اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو یہ عالمی تناؤ تو اپنی انتہا پر ہے. ایک طرف دنیا آپس میں انتہائی جڑی ہوئی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. جی ہاں، تجارت اور معلومات کے ذریعے. اور دوسری طرف افراتفری پھیلی ہوئی ہے، ریاستیں ٹوٹ رہی ہیں، ماحولیاتی تباہیاں ہیں اور تباہ کن ہتھیار دستیاب ہیں. اور اس بکھراؤ میں ایک بہت بڑا کردار انفارمیشن ٹیکنالوجی یعنی سائبر کی دنیا کا بھی ہے. اس کتاب کی روشنی میں دیکھیں تو معلومات تک رسائی بہت آسان ہو گئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے غور و فکر یعنی ریفلیکشن کو ختم کر دیا ہے. یہ بہت دلچسپ تجزیہ ہے. آج کل کے رہنماؤں سے کیا توقع کی جاتی کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کچھ ہو اور وہ فوری طور پر اپنا بیان دیں؟ بالکل، منٹوں میں ان کا ریاکشن آنا چاہیے. منٹوں میں. وہ ڈیپلی سوچنے کے بجائے نعرے لگاتے ہیں یعنی سلوگنز دیتے ہیں تاکہ ان کا میسج جلدی سے پھیل سکے. صحیح کہا. پہلے وقت ہوتا تھا سفارتی خط ہفتوں میں پہنچتے تھے، غصے کو ٹھنڈا ہونے کا وقت ملتا تھا. لیکن اب یہ فوری رد عمل اس ٹھہراؤ کو دشمن بنا دیتا ہے جو کسی بھی نظام کے لیے اسے چلانے کے لیے ضروری ہے. واقعی. اور اس فوری رد عمل کے دور میں دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے جہاں آگے کا سفر صرف مختلف نظریات کے ٹکراؤ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو اپنے سننے والوں کو بتاتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ہم کن 4 مختلف عالمی نظاموں کا تجزیہ کریں گے. جی، یہ بہت اہم حصہ ہے اس کتاب کا. پہلا تصور وہی یورپ کا نظام ہے جسے ویسٹ فیلیا کا نظام کہتے ہیں. وہی جس میں انہوں نے طے کیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے. بالکل. وہ نظام پلوریلٹی یعنی کثیر الجہات پر مبنی تھا، جہاں مختلف ریاستیں بیلنس آف پاور کے اصول کو مانتی تھیں تاکہ کوئی ایک حاوی نہ ہو سکے. لیکن چین کا فلسفہ تو اس سے بالکل مختلف تھا. صدیوں تک چین خود کو دنیا کا مرکز مانتا رہا جسے وہ آل انڈر ہیون کہتے تھے. ہاں، وہاں برابری کا کوئی تصور نہیں تھا. وہاں ایک واضح عالمی درجہ بندی یعنی ہائرارکی تھی جس میں چین کا بادشاہ سب سے اوپر ہوتا تھا اور باقی ممالک اس کے نیچے آتے تھے. یہ تو یورپ سے بالکل ہی متضاد ہے. پھر تیسرا تصور اسلامی فلسفے کا آتا ہے یعنی اسلامک ورلڈ آرڈر، جہاں سیاسی سرحدیں یعنی بارڈرز ویسی اہمیت نہیں رکھتی. صحیح. اس تصور میں بنیادی خیال امہ کا ہے اور ایک واحد دینی قانون کے تحت پوری دنیا کو امن اور ہم آہنگی میں لانے کا تصور موجود ہے. اور ان سب میں چوتھا بڑا دائرہ کار امریکہ کا اپنا ہے. امریکہ ایک ایسی ریاست ہے جو یورپ کے بیلنس آف پاور کو اس سے انکار کرتی رہی. جی، وہ اسے بہت شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہاں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے اپنے اصول عالمی ہیں، ان کی یونیورسل ریلیونس ہے
اور عالمی امان صرف جمہوریت پھیلانے سے ہی آئے گا، طاقت کو تولنے سے نہیں۔ بالکل، اور جب ہم ان چاروں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ٹکراؤ کی وجہ بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون صحیح اور کون غلط۔ اصل پریشانی یہ ہے کہ دنیا ایک ہی سٹیج پر کھڑی ہے، لیکن ہر کوئی الگ سکرپٹ پڑھ رہا ہے۔ یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی۔ شکریہ۔ میرا مطلب ہے جب چین بیلنس آف پاور کو اپنے معاشرتی روپ میں دیکھتا ہے اور امریکہ اسے جمہوریت اور آمیریت کی جنگ سمجھتا ہے، تو پھر ٹکراؤ تو لازمی ہو جاتا ہے نا، زبانیں ہی الگ ہیں۔ واقعی، اور اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں بس ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ کیا آج کے عالمی رہنما دن بھر کی ان فوری سرگرمیوں اور وقتی پریشانیوں سے اوپر اٹھ کر ایک نیا اور متوازن عالمی نظام تشکیل دے سکتے ہیں، یا پھر دنیا بغیر کسی نظام اور قانون کے بس تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک انتہائی بے چین کرنے والا سوال ہے، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے موجودہ قوانین یورپ نے بنائے، تو یہ جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ سب آخر شروع کہاں سے ہوا۔ بالکل، تاریخ میں اترنا پڑے گا۔ ہاں، ایک ایسی خونخوار جنگ جس نے یورپ کی 1/4 آبادی کو تباہ کر دیا تھا، اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے گاؤں ویسٹ فیلیا میں جو فیصلے ہوئے، انہوں نے آج تک ہماری زندگیاں کیسے جھکڑ رکھی ہیں۔ اگلی بار ہم اس تاریخی انقلاب کی گہرائیوں میں اتریں گے اور اس دستاویز کے پہلے حصے کو دریافت کریں گے۔